جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمل حسن، ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی آج ہم بیٹھے ہیں ادھر ڈیری سولوشن کے آفس میں لاہور میں، یہاں پہ بڑا ٹریول کر کے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ مدثر صاحب موجود ہیں، CEO HRM ڈیری، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حسن شاہ صاحب، CEO آف ڈیری سولوشن۔ تو آج ہم کچھ بات کرنے جا رہے ہیں جینیٹکس پہ، اور ساتھ ہی ساتھ کیٹل امپورٹ پہ۔ ہمارا جو بیسک سیشن ہے آج کا، یہ کیٹل امپورٹ پہ ہوگا۔ ہم بات کریں گے کہ کون سی کیٹل امپورٹ ہونے جا رہی ہے، کب امپورٹ ہونے جا رہی ہے، کیا کیا چیزیں اس میں جو ہے وہ مد نظر رکھی جائیں گی، اور آپ اس کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں۔ تو سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے مدثر صاحب، آپ لوگوں نے پیچھے ایونٹ کیا، ایک بہت اچھا ایونٹ تھا جینیٹک آسٹریلیا کی، آپ نے اناگوریشن کی، تو کچھ پرابلمس تھے۔ فیس بک پہ اس کو لائیو دکھایا گیا، میں نے بھی یوٹیوب پہ اس کو لائیو دکھایا، لیکن کچھ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے، کچھ کوالٹی وائس کی اچھی نہیں تھی، کچھ جو انگریز جو تھے، جو آسٹریلیا سے جو بات کر رہے تھے گورے، کچھ ان کی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ کوئی 2-1 منٹ کے اندر آپ ایک شارٹ سمری بیان کر دیں، جو جینیٹک آسٹریلیا کی اناگوریشن پہ جو بیسک ایجنڈا تھا، جو میسج تھا، پہلے آپ ذرا لوگوں کو وہ کنوے کر دیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو اوور آل وہاں پہ جتنے بھی اسپیکرز تھے انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا۔ انفارچونیٹلی وائس کی وجہ سے وہ اس طرح کوالٹی نہیں جا سکی، اور اس طرح انڈرسٹینڈنگ بیسک فارمرز کو نہیں جا سکی، اور مجھ سے بھی کئی فارمرز نے کہا کہ مجھے ایک الگ سے سیشن کرنا چاہیے کہ وہ جہاں پہ انگریز تھے انہوں نے کیا کہا، اس پہ ہم اپنے فیس بک پہ بھی کریں گے۔ مگر اس کا جو باٹم لائن تھا وہ اگر 1 منٹ میں سمرائز کریں تو وہ یہی تھا کہ جتنے بھی چھوٹے فارمرز ہیں ان سب کو اپنا ہرڈ انالیسس کرنا چاہیے، کہاں کہاں پہ ان کی کمزوریاں ہیں، کہاں کہاں پہ ان کو پروفٹیبلٹی نہیں آ رہی، ادھر ریپروڈکشن میں یا پروڈکشن میں جو ان کے ایشوز ہیں ان کو وہ بیٹھ کے لکھیں، اور کسی ایکسپرٹ سے اپنے فارم کا انالیسس کروائیں۔ وہاں پہ ہم نے کوئی نہیں بات کی کہ کس کا جینیٹکس اچھا ہے، کس کا برا ہے۔ ہم نے ایک بیسک جو فارمر کا پرابلم ہے، جو میرا بھی پرابلم ہے، جو سب چھوٹے فارمرز کا بھی ہے، کہ اس کو اپنا ہرڈ انالیسس کرنا چاہیے۔ جب وہ انالیسس کر لیں تو پھر اس کے پاس کلیئر ڈائریکشن ہوگی کہ نیکسٹ 3 ایئرز میں نے ان کو کیسے امپروو کرنا ہے۔ دیکھیں، وداؤٹ اس کو امپروو کیے بغیر پروفٹیبلٹی نہیں ہے، ایٹ لیسٹ جہاں تک میرا نالج ہے، اس کے بغیر تو بالکل نہیں ہے۔ تو اس کا باٹم لائن یہی تھا، اور اینتھنی اور راب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ آسٹریلیا نے ارلی 90 سے لے کر 2005 تک بڑا وگرس پروڈکشن کی طرف کام کیا ہے، مگر ان کے ساتھ ساتھ جو ان کو پرابلمز آئے وہ ان کو فرٹیلٹی کے بہت پرابلم آئے، لیمنس کے بڑا پرابلم تھا، اور اوور آل کاؤ کی فنکشنلٹی اچھی نہیں تھی۔ تو پچھلے جو 10-15 سال آسٹریلیا نے کام کیا ہے وہ ایک فنکشنل کاؤ، تگڑی ٹانگوں سے چلنے والی، اچھے لنگز والی، تگڑی جو ملکنگ کرتے ہوئے بالکل نہ گھبرائے، اور آف کورس ساتھ ساتھ اس کی پروڈکشن پہ بھی کوئی ایسا ان کا کوئی کمپرومائز نہیں، اور ایک پیور فنکشنل کاؤ کیسے کریٹ ہوتی ہے اس کا بیسک ہم نے اس لانچنگ پہ بتایا۔ جی یہ بات میں نے بھی اپنی اسپیچ میں وہاں پہ کی تھی کہ دیکھیں بات سمجھنے کی ہے، آپ کے جانور کی جو کمزوریاں ہیں وہ فینوٹیپک ہیں یا جینیٹک کو پرابلمز ہیں، آپ نے ہرڈ کا جینیٹک گین وہ بھی دیکھنا ہے، اور جو فینوٹیپک جو ٹریٹس ہیں وہ بھی آپ نے امپروو کرنے ہیں، اور پھر دیکھیں آپ کے پرابلم کا حل کیا وہ جینیٹک آسٹریلیا کے پاس ہے، کیا وہ آپ کے پرابلم کا حل CRI کے پاس ہے، کیا وہ CRV کے پاس ہے، آلٹا کے پاس ہے۔ یہ آپ نے اپنے ہارٹ کا انالیسس کروانا ہے، اپنی پرابلمس کو پن پوائنٹ کرنا ہے، اور پھر ان کے سلوشن کی طرف جانا ہے۔ ٹارگیٹڈ اپروچ ہونی چاہیے۔ میں سر آپ سے سوال کروں گا، آپ چونکہ بہت لمبے عرصے سے اس فیلڈ کے اندر ہیں، آپ اینیملز بھی آسٹریلیا سے یہاں پر کئی دفعہ لے کر آئے ہیں، تو آسٹریلیا کی جینیٹکس کو میرا خیال ہے کہ میرے سے اور مدثر بھائی سے ذرا آپ سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آسٹریلین جینیٹکس کا پاکستان میں آنا یہ پاکستان کی جینیٹکس کو کس قدر بوسٹ کر سکتا ہے، اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ڈاکٹر مزمل صاحب اور مدثر حسن صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں آج ڈیری سولوشن کی دعوت پہ یہاں پہ تشریف لائے۔ ایز فار ایز آسٹریلین کاؤز کی بات کریں اور جینیٹکس کی بات کریں، میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو جو سب سے زیادہ پاپولیشن اگر کسی امپورٹڈ بریڈ کی پاکستان میں ہے تو وہ آسٹریلین اینیملز کی ہے۔ اچھا، اور اس کی ریزن مینلی یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ
ہمارا اور آسٹریلیا کا جو موسم ہے وہ بہت ہی قریب ترین ہے. نمبر 2 وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ مینلی جو جتنی بھی کاؤز ہیں وہ سیلف گریزنگ کے اوپر جاتی ہیں. بڑے بڑے کئی ایکڑ پہ محیط پلاٹس ہیں جن کے اندر وہ گھومتی پھرتی ہیں. اس وجہ سے ان کے جو لیگز ہیں, جو ان کا یہ پورا جو باڈی سٹرکچر ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے ایز کمپیئر ٹو ان اینیملز کے جو کہ بارنز کے اندر ہمیشہ رہتے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے چارہ کھاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں آسٹریلین کاؤز میں لیمنس کے ایشوز کمپیریٹیولی بہت کم نظر آتے ہیں. ہمیں یہاں پہ اس کا فیٹ پرسنٹیج ہمیں زیادہ ملتی ہے. ہمیں اس کی کانسیپشن ریشو جون سی ہے باقی اینیملز کی نسبت زیادہ بہتر ملتی ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری جو ڈیری انڈسٹری ہے وہ ماڈل ہی 5 سال کا ہے, جبکہ باقی ممالک میں یہ 3 سال پہ بھی ہے, اس سے کم پہ بھی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں جو بیسٹ سوٹیبل, جو آپ کو 5 سوئے اور کئی فارمز پہ میں نے 7 سوئے بھی دیتے ہوئے دیکھے اور اس وقت بھی وہ ملک پروڈکشن بھی ان کی بہترین تھی, وہ میں نے آسٹریلین اینیملز کو ہی دیکھا. تو اس وجہ سے میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ آسٹریلین جینیٹکس سے ہی جڑا ہے. اس سلسلے میں مدثر حسن صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ آسٹریلین جینیٹکس کو پاکستان میں لے کے آئے, اور الحمدللہ آج ہم نے جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ بھی سائن کیا جس میں آسٹریلین جینیٹکس جو سا ہے وہ سیمن بھی ہم مل کے پورے پاکستان میں فارمرز تک پہنچائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسٹریلین اینیملز نے بھی پاکستان میں بہترین پرفارم کیا ہے, اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آسٹریلین جینیٹکس یا اس کا سیمن کے آنے کی وجہ سے ہمارے پاس جو اگلی پروجنی آئے گی وہ بھی بہت بہتر ہوگی. جی بہت شکریہ. ایک تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ MOU سائن ہو چکا ہے بٹوین HRM اور ڈیری سولوشن. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ اینیملز لے کے آنے جا رہے ہیں پاکستان میں آسٹریلین, تو کچھ لوگوں کو اب بھی یہ لگتا ہے کہ شاید آسٹریلیا بند ہے اور 2022 میں جو ہے وہ اینیمل کی امپورٹ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے خدشات ہیں. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس میں کس قدر حقیقت ہے, کیا 2022 میں واقعی جانور یہاں پہ آ سکتے ہیں یا نہیں. نمبر 2, اگر جانور آپ لوگ لے کے آ رہے ہیں, شپمنٹ آپ لوگ لے کے آ رہے ہیں, تو جیسے پہلے عام روٹین میں شپمنٹس آتی ہیں, اینیملز آتے ہیں, یہ ویسے ہی ایک روٹین شپمنٹ ہوگی یا اس میں کچھ ڈفرنس آپ لوگ جو ہیں وہ پیدا کرنے جا رہے ہیں؟ کس لحاظ سے یہ ڈفرنٹ ہوگی یا عام شپمنٹس کی طرح ہی ایک شپمنٹ ہوگی؟ اچھا شکریہ مزمل صاحب. اب آپ کا کاؤ پہ آنے سے پہلے لاسٹلی اگر میں 30 سیکنڈ میں اس کو سمرائز کروں تو بہت سارے فارمرز کا آؤٹ اسٹینڈنگ رسپونڈ تھا ہماری سیرمنی کے بعد. بہت سارے فارمرز کو میں ایکسپلین کر پایا جو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, اور کہیں کے آنسر میں نہیں دے سکا, ان کو بھی میں انشاءاللہ آنسر کروں گا سون. اور میری سب کے ساتھ چاہے وہ کاؤس امپورٹ کرنے پہ یا جینیٹکس پہ, میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کی پروفٹیبلٹی جینیٹکس کے ساتھ جڑی ہے, کیونکہ اگر آپ کے جینیٹکس اسٹرانگ نہیں ہے, گورا بھی وہاں پہ یہی بات کر رہا تھا, آپ کے اگر جینیٹکس اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ کی جو کنورژن ہے ہر چیز کی فیڈ کی وہ نہیں اتنی ہو سکتی جتنی کہ ایک فارمر جس کا ہرڈ جینیٹیکلی اسٹرانگ ہے. اب کاؤز پہ بھی وہی لاگو ہے کہ ہم نے فارمرز کو چوائس دے دینی ہے. جیسے پہلے یہ پرومس ہوتا تھا یہ ایسی کیٹل ہوگی, ایسی کیٹل ہوگی, وہاں پہ بھی جس دن میں نے اناؤنس کیا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ہیڈنگ میں فارمرز اون چوائس. اب فارمر کے سامنے یہ ہم پیج رکھ دیں گے کہ یہ کیٹل ہے, اس میں اس نے ڈسٹنگوش کرنا ہے کہ اس کو کون سی کیٹل چاہیے, کیونکہ کل کو وہ پھر اپنے آپ کو بلیم کر سکتا ہے, امپورٹر یا مجھے یا شاہ صاحب کو بلیم نہیں کرے گا کہ یہ آپ نے ہمیں کیا لا کے دیا. جو رجسٹرڈ پیڈیگریڈ کیٹل ہے وہ ان کے سامنے ہوگی, انٹرنیٹ سے ڈاٹا چیک کر سکتے ہیں. باقی کمرشل کیٹل تو کمرشل کیٹل ہے, جیسے جو پہلے ہرڈ آتا رہا اس سے میں نہیں کہتا کہ 200 گنا بہتر ہوگی, مگر بہت بہتر کیٹل ہوگی, بیکاز میں ان بریڈرز کو جانتا ہوں, ان ایکسپورٹرز کو جانتا ہوں بڑی کلوزلی جو ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ میں, اور ان کی اپنی ریپوٹیشن بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, وہ کمپرومائز نہیں کرتے, اور پاکستان ان کے لیے بڑی ایک اچھی جگہ ہے جہاں پہ وہ نیا وینچر شروع کرنا چاہتے ہیں. تو فارمرز کے پاس اپنی چوائس ہوگی کہ وہ کیسی کیٹل لینا چاہتے ہیں, ہم ان کو یہ ساری چوائس پرووائڈ کریں گے.
اور آسٹریلیا جو ہے میں نے پوچھا بند ہے. ہاں جی آسٹریلیا کھلا ہے جی. میں 6 کو آسٹریلیا جا رہا ہوں. اسی سلسلے میں شاہ صاحب سے آج میٹنگ تھی. آج ہمارا ماشاءاللہ جوائنٹ وینچر ہو گیا اور ان کا بڑا ایک وسیع ایکسپیرینس ہے کاؤ امپورٹ کا, اور یہ 2017 سے مسلسل کاؤز لے کے آ رہے ہیں, بلکہ ایک جو اچھا نمبر ہے وہ یہ لے کے آ چکے ہیں. اور اب یہ ماشاءاللہ کنونسڈ ہیں, کچھ میں نے کیا ہے, کچھ یہ کنونسڈ ہیں اینیملز دیکھ کے کہ آسٹریلیا کیٹل ہی پاکستانی فارمرز کے قریب ترین ہے. اور یہی پروفٹیبلٹی اگر کسی نے ڈیری سے پروفٹیبلٹی بنانا ہے تو یہ اب کس پہ کنونسڈ ہے کہ آسٹریلین کیٹل ہی وہ کر سکتی ہے. تو ان کے ایکسپیرینس کا بہت ضروری تھا ہمارے HRM کے بیس میں آنا. اچھا ایک چیز تو اکثر اوقات میں نے پیچھے سیشن بھی کیے ہیں جی, اس پہ میرے ساتھ ڈاکٹر حسن نواز صاحب بھی تھے, ڈاکٹر وقاص بھی تھے, ڈاکٹر انجم صاحب بھی تھے, ڈیری کے بڑے نام ہیں. تو ہم ایک بات کر رہے تھے کہ آپ نے پیسے خرچنے ہیں, آپ اتنا مہنگا شیڈ بناتے ہیں, اب جس نے 100 جانور لانے ہیں 10-12 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہے جی. اب انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اگر سال بعد اگر وہ صرف اور صرف نکمے جانوروں کی وجہ سے وہ سیٹ اپ بند ہوتا ہے نا, تو وہ انڈسٹری کو بہت بڑا نقصان ہے. تو اب وہ لوگ, میں جیسے کہ پہلے اپنے سیشن میں بتاتا رہا ہوں کہ سلیکشن آپ جیسے کہ یہ مدثر بھائی بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اوپن چوائس ہے, آپ خود جائیں آسٹریلیا میں, آپ جا کے اپنی مرضی کا اپنی پسند کا جانور لے کے آئیں, پیڈیگریڈ جانور لے کر آئیں, جس طرح کی کوالٹی آپ چاہتے ہیں وہ آپ لے کر آئیں. سر میرا حسن صاحب آپ سے سوال یہ ہے, کوئی فارمر ہے, کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہچکچاتے ہیں باہر نہیں جاتے, یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کرتے باہر جانا, وہ کہتے ہیں یار کہ اب سلیکشن تو ہم نہیں کر سکتے, وہ تو جس نے 100 کیٹل لینی ہے, 200 گائیاں لینی ہیں, وہ اپنے ڈاکٹر کو بھی لے جائیں گے, وہ ہو سکتا ہے خود بھی چلے جائیں. تو اگر وہ ایک بندہ جس نے جانور ہی 25-30 لینے ہیں, وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ پیسے کہیں سے آئیں گے, میں نے پارلر بھی بنانا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ وہ کچھ پیسے سلیکشن پہ لگائے نا, ان لوگوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کیا فیسیلٹی ہوگی کہ وہ لوگ جو تو اپنی مرضی کا جانور لے آئے, دیٹس ویری گڈ, ان لوگوں کے لیے آپ کی کیا جو ہے اسکیم ہوگی, کیا پلان ہوگا جو نہیں جا سکتے, سلیکشن نہیں کر سکتے؟ سب سے پہلے تو میں جو میرے آپ کے سامعین ہیں, جو سننے والے فارمرز ہمارے ساتھ ہیں, میرا خیال ہے کہ جو پاکستان ڈیری انڈسٹری ہے یہ اپنے مختلف ٹرانزیشن فیزز میں سے گزر رہی ہے. اور اس میں پہلے ایک فیز تھا کہ ڈیری فارم لگایا جائے, صرف یہ تھا کہ ڈیری فارم لگایا جائے, وہ کیسا ہو, اس میں گائے کیسی ہو, اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہم اس دور میں انٹر ہو گئے ہیں جہاں پہ اب ہمارے فارمر کو اس بات کی مکمل طور پہ اس کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر اچھی بریڈ نہیں ہوگی تو یہ ڈیری فارم نہیں چلے گا. اور اس چیز کا اندازہ مجھے بھی اس وقت ہوا جب میں HRM ڈیریز کی کاؤز آسٹریلیا سے اپنے جب میں لے کے آیا, تو ان نے ہم سے جو آسٹریلین کاؤز بائی کی, وہ جو اس وقت جو بھی پرائس چل رہی تھی اس سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں کئی گنا ان نے زیادہ قیمت ادا کی اور وہ بہتر جانور لے کے آئے. اور آج یہی وجہ ہے کہ ان کا فارم 50 لیٹر ایوریج کے اوپر کھڑا ہے, اس کے ساتھ ساتھ بہترین کنسیپشن ان کو مل رہی ہے. اور جب میں نے خود بھی یہ چیز دیکھی تو مجھے بھی اس چیز کا بالکل اندازہ ہوا کہ آپ کے پاس اگر اچھی اور بریڈ آپ کو پہلے دن اچھی لے کے آنی چاہیے. آپ کو یہ نہیں کہ آپ ایک بریڈ لے کے آئیں اور اس کے اندر پھر آپ بعد میں بہتر سیمن رکھ کے اس کو بہتر کرنے میں اپنے کئی سال جو ان سے ہیں وہ ضائع کر دیں. اس وجہ سے بہت بہتر ہے کہ آپ بہترین بریڈ لے کے آئیں. جیسے مدثر صاحب نے کہا کہ اس دفعہ ہم آپ کو چوائس دیں گے کہ آپ کے پاس بہترین بریڈ, ایک عام آرڈنری بریڈ جو سی ہے وہ بھی, اس کی بھی اویلیبلٹی ہوگی, اور دوسری آپ کو بہتر سے بہتر کی بھی اویلیبلٹی. اب یہ آپ کا فیصلہ ہوگا کہ آپ نے کیا کئی سال ضائع کرنے کے بعد وہاں تک پہنچنا ہے, یا کہ اسٹریٹ اوے بہتر پیسے لگا کے بہتر بریڈ لانے سے آپ اپنے فارم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. دوسرا جو سوال تھا ڈاکٹر مزمل صاحب کا کہ ایسے ساتھی جو نہیں جا سکتے ان کے لیے کیا شیورٹی ہے کہ ان کو ایک اچھا اینیمل ملے گا. میں نے جیسے آپ کو پہلے ہم نے بتایا کہ یہ نمبر 1 ہم پہلے ہی ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کی کیٹیگریز ہیں جو ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کریں گے, اس کے مطابق آپ کو جانور ڈیلیور کریں گے. دوسرا اس دفعہ جو ہمارے پاس تھوڑا ایک چیز جو مختلف ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ ہمارے پاس اپنا
فارم یہاں پہ پاکستان میں اویلیبل ہے. ہمارے جو بھی اینیملز آئیں گے تو ایک جو چھوٹا فارمر ہے وہ اگر وہاں پہ نہیں جا سکتا تو اسے ہم وہ چوائس کی جو اس کو ہم اس کو یہ سمجھیں کہ ہم اس کو ہم اس کو آپشن دے دیں گے کہ وہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں جو فارم ہے وہاں پہ آئے, اپنی پسند کرے اپنا جانور اور یہاں سے جانور لے کے جائے. اور مقصد ہمیں, کیونکہ میں نے بھی چونکہ کئی سال سے میں امپورٹ کر رہا ہوں اور ہمیں کئی دفعہ اس میں اینیملز اچھے بھی آتے ہیں, کئی دفعہ تھوڑے کمزور بھی آ جاتے ہیں, لیکن مجھے بھی بات یہی سمجھ آئی کہ آپ جب تک اچھے جانور نہیں لے کے آئیں گے اس وقت تک پاکستان کی ڈیری انڈسٹری میں ہمارے چھوٹے ڈیری فارمر کا خاص طور پہ اور بڑے کا بھی فیوچر نہیں ہے. تو اس وجہ سے ریسٹ ایشورڈ کہ انشاءاللہ العزیز جو اب اس سال 2022 جو کل سے ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے 2022 میں آپ آسٹریلیا سے ایسی شپمنٹ ہم لے کے آئیں گے جو کہ اس سے پہلے کبھی پاکستان میں نہیں آئی. جی سر, پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے آپ نا ماشاء اللہ مختصر سا بولتے ہیں, سوالوں کے جواب کئی سارے دے رہتے ہیں. یہ اللہ نے آپ کو کچھ خاص چیزیں عنایت کی ہیں آپ کو. میں یہ پوچھنے ہی والا تھا کہ اب 25 والے فارمر بھی ہیں, 50 والے بھی ہیں, 100 والا بھی ہے, کوئی میرے جیسا بھی ہوتا ہے جس کو گائیں ہی 2 چاہیے, تو اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ بیچارہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ یار میں اسے جا کے مانگوں گا 2 گائیاں کتنے ایک پتہ نہیں کی سوچنے کہ یار کی کرنا آ گیا. تو آپ لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو شوق تو رکھتے ہیں بریڈ کا لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ 10 15 20 25 گائیاں لے سکیں. تو ایک سیٹ اپ پاکستان میں آئی تھنک سو HRM ہی ہوگا جہاں پہ اینیملز موجود ہوں گے شپمنٹ کے. آپ جائیں اپنے ڈاکٹرز کو لے جائیں, وہاں پہ آپ سلیکشن اپنی مرضی کی کر کے بے شک ایک جانور بھی آپ اپنے فارم پہ لے جائیں. یہ فیسیلیٹی بھی آپ کے لیے اویلیبل ہوگی. یہ تو بہت اچھا ہو گیا کیونکہ میں لوگوں کو یہ سبق پڑھانے والا ہی میں ہوں کہ بھائی سلیکشن, اور میں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں سلیکشن. پیسے بھائی بڑی مشکل سے بنتے ہیں, ضائع نہیں کرنے, آپ نے کام کرنا تو مزے کا کرنا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں جی کہ میں HRM کی پبلسٹی بہت کرتا ہوں, پتہ ہے آپ کو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ HRM میں بہت کرتا ہوں. دیکھیں جی, میں فرینکلی اسپیکنگ آج سے کچھ 2.5-3 مہینے پہلے مجھے لگتا یہ تھا کہ پاکستان میں میرے پاس ایک ایسا آسٹریلین ہرڈ ہے فیصل آباد میں, ہم 30 لیٹر پلس پہ ہم لوگ چل رہے تھے, ہماری فرٹیلیٹی بھی بہت اچھی ہے. مجھے لگتا یہ تھا شاید کہ پاکستان میں ہم سے اوپر کوئی نہیں ہے. کسی نے مجھے بتایا HRM کا, میں نے ان کو وزٹ کیا, کئی دفعہ وزٹ کیا. اب کیا کریں, یہ کام اچھا کر رہے ہیں, ان کی تعریف تو بنتی ہے جی. اور میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا, دیکھیں سیکھنا ہے, سیکھیں گے اس کے لیے چلنا پڑے گا, ہمت کرنی پڑے گی, اٹھنا پڑے گا, ٹائم دینا پڑے گا. آپ بھی میری طرح ٹائم نکالیں, جا کے HRM کو وزٹ کریں, ان کے جانور دیکھیں. ایک چوائی کروائے نا میری طرح جا کے, میں نے کروائی ہے, دیکھیں وہاں پہ جا کے آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ کیسے اکنامکس جو ہے وہ ورک آؤٹ ہوتی ہے, کیسا جانور آپ کو لانا ہے. سر ایٹ دی اینڈ سیشن کو میں ختم کرنے سے پہلے ایک چیز آپ سے آخری سوال پوچھوں گا کہ آپ لوگ اینیملس کی بکنگ کب سے کر رہے ہیں اور اس کا کیا سینیریو ہوگا, یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیجیے گا. شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ آپ HRM کی پبلسٹی کرتے ہیں, دیکھیں HRM کو اللہ پاک نے بہت دیا ہے, ٹھیک ہے. آپ آئے, سب سے جب پہلے دن آئے آپ سب سے زیادہ کرٹیکل مائنڈ لے کے آئے, ٹھیک ہے. ہم جو میرے سننے والے ہیں, یار یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, میرا لاکھ سے اوپر آپ کا فالوور ہے, سارا دن چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتاتا رہتا ہے. وہ بندے جو ایک مشورے کا آپ سے 10-10 ہزار 20-20 ہزار ہیں, ہمین لین سے, وہی جو ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں, ہمین لین سے کنسلٹنسی لیتے تھے, وہ ہمیں 1 گھنٹے کا $400 چارج کرتا تھا, اور ڈاکٹر صاحب آپ کو فری میں بتا رہے ہوتے ہیں. ہماری تو پبلسٹی پتہ نہیں کرتے ہی ہوں گے, پر چھوٹے فارمرز کا جتنا یہ دکھ درد میرے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, اور یہ جو آپ نے 1 گائے یا 2 گائے کی پالیسی ڈاکٹر صاحب کی ہے آپ کے لیے, باقی کہنے والی باتیں تو بہت ہیں, بہت لوگ کہہ جاتے ہیں. بٹ بکنگز آپ کل سے سٹارٹ کر لیں, آج سے بکنگ کر لیں. وہ ڈیری سولوشن کا نمبر بھی ہم نیچے اب شیئر کر دیں گے, HRM کا نمبر بھی شیئر کر دیں گے. اور یہ اسپیشلی ان چھوٹے فارمرز کے لیے جن کی
یہ بھی بات کرتے ہیں اور میں بھی بات کرتا ہوں، جو ایک گائے لینا چاہتے ہیں، 2 گائے لینا چاہتے ہیں، 3، وہ پہلے کبھی نہیں لے سکتے تھے، یا تو وہ شرم سے نہیں کہتے تھے۔ اس میں جرسی، جس کو جرسی پسند ہے وہ جرسی سلیکشن کر لے، جس کو دوسری کیٹل پسند ہے وہ دوسری کر لے۔ ہم کوشش کریں گے کہ چھوٹے سے چھوٹا جو فارمر ہے ہم اس کو کیٹر کرنے کی کوشش کریں، اور وہ بھی اپنے ہرڈ میں ٹاپ کلاس اینیمل لے کے آ سکتا ہے۔ جی ایٹ دی اینڈ میں آپ کا سر حسن شاہ صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں جی، مدثر حسن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں سمرائز کر دیتا ہوں جی، آج کے سیشن کا لیسن یہ ہے، لیسن نمبر 1 کہ جینیٹکس امپروو کریں، اپنے ہرٹس کے جو آپ کے ہرٹ کے جو پرابلمز ہیں اینیملز کے ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، پھر سلیکٹ کریں بل، وہ چاہے کسی بھی کمپنی کا ہو، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اگلے 3 سالوں میں کدھر کھڑے ہوں گے۔ سیکنڈ، پاکستان میں آسٹریلین شپمنٹ 2022 میں آ رہی ہے، جوائنٹ وینچر ہو چکا ہے HRM کا اور ڈیری سولوشن کا، نیچے میں نمبر چلا دوں گا، آپ لوگ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، فردر ڈیٹیلز ان سے لے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ سلیکشن کا پورا اختیار ہے، آپ پیڈیگریڈ کیٹل لیں، 150 سال کا ریکارڈ لیں، آپ اپنی مرضی سے جائیں سلیکٹ کریں۔ اور نمبر 4، وہ لوگ جو جانور خود جا کے سلیکٹ نہیں کر سکتے، حسن شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ان سے کمٹ ہوگا وہ ایز سچ انشاءاللہ ویسے ہی کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے جتنے سالوں میں اب تک جتنی بھی شپمنٹس آئی ہیں ان سے یہ بہتر شپمنٹ انشاءاللہ ہوگی۔ نمبر 5، کوئی بندہ ایک بھی جانور اگر لینا چاہتا ہے، کوئی سا بھی 1، 2، 3، 4، اس کے لیے پوری فیسیلیٹی اویلیبل ہوگی۔ اور HRM کا وزٹ آپ جب بھی کرنا چاہیں مدثر بھائی کے پاس آپ چلے جائیں، ان کو ہلکا سا میسج کریں، ٹائم بنائیں، جائیں دیکھیں ڈیری فارمنگ کیسے کی جاتی ہے۔ اور میں بتا رہا ہوں یہ بڑی ہمت حوصلے کا کام ہے جی، لوگ ڈیری فارمز پہ نہیں آنے دیتے، مجھے لوگوں نے کہیں نے ٹچ کیا میں یونیورسٹی بلا دیتا ہوں، کیونکہ فارمر کہتا ہے بھائی میرے فارم سے دور رکھو، کچھ لوگ کہتے ہیں نظر لگ جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں بھائی بیماریاں بڑی آتی ہیں، تو یہ بڑے جگرے کا کام ہے۔ جی آج تک لیے اتنا ہی، آج تک اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، 5 وقت کی نماز ادا کیجیے گا۔ السلام علیکم۔